الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم، بے حد احسان اور اللہ تعالیٰ کی بے حساب عنایات اور توفیقات ہم سب کے شامل حال۔ ماہ رمضان طویل انتظار کے بعد، 1 سال انتظار کے بعد یہ ماہ رمضان کا مہینہ، یہ اللہ کا مہمان، یہ ہم تک پہنچا۔ اور عجیب و غریب یہ مہینہ ہے کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا تانا بانا نور کا ہے۔ عجیب و غریب یہ مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اپنی تمام خیر و برکات کو لے کر آتا ہے، اور وہ خیر و برکات کس لیے لے کر آتا ہے؟
اس خیر و برکات کو لٹانے کے لیے لاتا ہے، وہ خیر و برکات دینے کے لیے لاتا ہے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی تیاری عالم بالا پر سارا سال ہوتی ہے۔ اس مہینے کے استقبال کے لیے سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور جب اس مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو، سرکش شیاطین کو پابند زنجیر کر کے سمندر کی تہہ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عنایات بڑھتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں۔ پھر جب اس کے پہلا 10 دن کا جو عشرہ ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ پہلے 10 دن رحمت والے 10 دن ہیں۔ تم رحمت چاہتے تھے، رحمت کے طالب تھے، رحمت کو ڈھونڈتے تھے کہ رحمت مل جائے، تو وہ رحمت چل کر تمہارے دروازوں پر آ گئی، وہ رحمت چل کر تمہارے دروازوں پر دستک دے رہی ہے، تمہارے دلوں پر دستک دے رہی ہے۔ رحمت کو حاصل کر لو۔ وہ حاصل کس طرح سے ہو، اس کے حاصل کرنے کا راستہ بھی بہت آسان ہے، وہ مشکل نہیں ہے، اور بالخصوص روزہ رکھ کر اس رحمت کا حاصل کرنا تو اور زیادہ آسان ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں انسان بہت بڑا مجاہدہ کرتا ہے، بہت بڑا مجاہدہ کرتا ہے، جو عام طور پر وہ مجاہدہ انسان نہیں کر سکتا جو روزے کی حالت میں کرتا ہے۔ کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، ازدواجی تعلق کو ترک کر دیتا ہے، کتنا مجاہدہ ہے۔ تو جب اتنا بڑا مجاہدہ یہ کر لیتا ہے روزہ رکھ کر، تو باقی پھر کیا بچا؟ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا، گناہ کو چھوڑنا۔ تو جب حلال کو چھوڑ دیا، حرام کو چھوڑنا تو بہت آسان ہے۔ حلال چیزیں انسان کو محبوب بھی ہوتی ہیں، مرغوب بھی ہوتی ہیں، اور حلال کا چھوڑنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو جب روزہ رکھ کر حلال کو چھوڑ دیا، اتنا بڑا مجاہدہ کر لیا، تو باقی جو چیز حرام ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کا چھوڑنا تو بہت آسان ہے۔ بس ادھر اس ناجائز کا، اس حرام کا دروازہ بند کر دو، یہ رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھل گیا۔ اللہ کی نافرمانی کے دروازے کو بند کر دو، اللہ کی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھل گیا۔ اور وہ رحمت کا دروازہ کھولنا تو بھائی ہر شخص کے لیے آسان ہے، اور بہت زیادہ آسان ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نمالوں کو پہاڑ توڑنے پڑیں گے، کوئی پہاڑ توڑنے نہیں پڑتے، کوئی زیادہ مشقت برداشت نہیں کرنی پڑتی۔ بس جس گھڑی انسان اللہ کی نافرمانی کے دروازے کو بند کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے، برکت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص آج جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ رحمت اور برکت پکارتا رہے، جی رحمت مل جائے، برکت مل جائے، اور وہ گناہ کو بھی نہ چھوڑے، اللہ کی نافرمانی کو نہ چھوڑے، تو یہ کہیں گے کہ یہ طالب نہیں ہے، رحمت اور برکت کی چاہت اس کے اندر نہیں ہے، ایک نری ہرس ہے، اور ہرس سے کام نہیں چلا کرتا۔ سچی طلب ہونی چاہیے، سچی امید ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ سچا طالب ہوتا تو یہ سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کے راستوں کو بند کر دیتا، ان دروازوں کو بند کر دیتا، بس اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ چیز کوئی رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ رمضان کا ایک پورا عشرہ ہمیں دے دیا کہ یہ رحمت والا عشرہ ہے، لیکن یہ رحمت کوئی اس 10 دن کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو ہماری ساری زندگی کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کوئی سوچے شاید رمضان کے 10 دن رحمت والے چلے گئے، اب کیا پھر آئندہ سال رمضان کا انتظار کروں گا رحمت کو حاصل کرنے کے لیے؟ تو یاد رکھیے کہ رحمت تو ہر وقت موجود ہوتی ہے، برکت تو ہر وقت موجود ہوتی ہے، لیکن آتی اسی کی جھولی میں ہے جو اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے، اور جو اپنے دامن کو سمیٹ کر رکھتا ہے اس کی جھولی میں وہ رحمت اور برکت آیا نہیں کرتی۔ اس لیے اپنی جھولی کو پھیلانا سیکھ لے،
اور جھولی پھیلانا اسی کا کارگر ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اس راستوں کو چھوڑ دیتا ہے، نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے، بس پھر اللہ کی رحمت اور برکت ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ پھر اس کے شامل حال ہوتی ہے، محرومی کسی بھی حال میں نہیں ہے۔ مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی، اور میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ اللہ کے اس راستے میں، اللہ کے تعلق کو حاصل کرنے میں بھائی محرومی نہیں ہے، اور نہ کبھی اپنے کو محروم سمجھنا چاہیے۔ یہ دربار تو امیدوں کا دربار ہے، اور ایسی امیدوں کا دربار ہے کہ ہمارے تصور سے کہیں زیادہ یہ امیدوں کا دربار ہے۔ اس لیے مایوسی تو کبھی پاس پھٹکنی بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، انسان اپنا جائزہ لیتا رہے کہ میں کسی کوتاہی کے اندر مبتلا تو نہیں ہوں، اور جہاں یہ محسوس ہو کہ ہاں کسی کوتاہی کے اندر مبتلا، کسی غلطی کے اندر مبتلا، بس فوراً وہاں اس کی درستی کرنی چاہیے، اس سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ معمولی غلطی ہو، چھوٹا گناہ ہو، لیکن اس سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر آدمی چھوٹے گناہ پر اصرار کرتا رہتا ہے، صغیرہ پر اصرار کرتا رہتا ہے، پھر وہ صغیرہ نہیں رہتا، پھر وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں کسی غلطی کے اندر تو مبتلا نہیں۔ یہ رحمت اور برکت کے دروازے آخر بند کیوں ہیں؟ مجھ پر یہ رحمت اور برکت کے دروازے کیوں نہیں کھلتے؟ زندگی کے اندر سکون اور اطمینان کیوں نہیں آتا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جو سرا جا کر ملے گا وہ اللہ کی نافرمانی سے ملے گا، کہ زندگی کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی ہے، کہیں پر معصیت اور گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے، اس لیے وہ اللہ کی رحمت اور برکت کے دروازے بند ہیں۔ تو اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ 10 دن رحمت والے عطا فرما دیے، اور رحمت والے دن ہم سے رخصت ہوئے تو مغفرت والے عطا فرما دیے، اس سے بڑھ کر انعام عطا فرما دیا کہ تم مغفرت کی چاہت دل کے اندر رکھتے ہو۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، تو یہ 10 دن مغفرت والے تمہارے پاس چل کر آ گئے، بس اتنا سا کام تم کر لو۔ یہ مغفرت تو بھیجی ہی تمہارے لیے ہے، بس اتنا سا کام تم کر لو کہ تھوڑے مغفرت والے کام کر لو، اور یہ ہے ہی تمہارے لیے۔ اور کس کے لیے ہے؟ یہ تمہارے پاس چل کر مغفرت آئی ہے، تم مغفرت والے کام کر لو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ ہم برکت والے، رحمت والے کام کرتے اور نہ مغفرت والے کام کرتے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارا رمضان کے ساتھ وہی برتاؤ اور وہی سلوک ہے جو غیر رمضان کے ساتھ ہے۔ جیسا غیر رمضان ویسا رمضان، تو آپ اندازہ لگائیے پھر رمضان اسے کیا دے کر جائے گا۔ اس نے رمضان کے ساتھ جب کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا، اس مہینے کا اکرام اور احترام نہیں کیا، تو پھر رمضان اس کی جھولی میں کیا ڈال کر جائے گا؟ تو یہ محرومی ہماری جانب سے ہے، ورنہ اللہ نے وہ نعمتیں، وہ رحمت، وہ بخشش، وہ مغفرت، وہ تو ہمارے دروازوں پر بھیج دی ہے۔ اب اگر کوئی محروم رہ جاتا ہے تو اپنی شامت اعمال سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ شب قدر کی جو رات کتنی خیر و برکت کی رات ہے، اگر کوئی اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا تو وہی رہ سکتا ہے جو حقیقی محروم ہے، یعنی اپنی کوتاہی کی وجہ سے محروم رہ سکتا ہے، ورنہ اس رات کی بخشش اور مغفرت سے محرومی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنی بخشش اور مغفرت والی رات ہے۔ اور پھر وہ مغفرت والے 10 دن جب رخصت ہوتے ہیں، اللہ اس سے بڑھ کر اپنے گنہگار بندوں پر انعام فرماتا ہے کہ جو گناہ کرتے کرتے جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی اپنی رحمت کے، بخشش اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ بھئی اب یہ 10 دن جو ہیں یہ گردنوں کو جہنم سے آزادی کے ہیں، بس تم ایسے کام کر لو، تم اس 10 دن ہی کچھ محنت کر لو۔ اور پھر کتنا آسان کر دیا اللہ نے کہ ان 10 دنوں کے اندر ہمیں ایک رات ایسی عطا فرما دی جو شب قدر کی رات ہے، کہ کتنا ہی گنہگار سے گنہگار ہے، اگر اس رات میں وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے شب قدر کی رات کو قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا اللہ کا انعام ہے۔ اور یہ شب قدر کا قیام کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔
آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر میں جاگنا شاید ساری رات کا جاگنا ضروری ہے، تو بھائی ساری رات کا جاگنا ضروری نہیں ہے، اور پھر ایک شب قدر نہیں ہے، اس شاخ کے لیے عجیب اللہ کا معاملہ ہے کہ شب قدر کو تعیین کے ساتھ بتلایا نہیں گیا۔ فرمایا کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کر لو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی تلاش میں پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یہ رات آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہے، اور وہ طاق راتیں 5 اس عشرے کے اندر آتی ہیں، 21، 23، 25 اور 27 اور 29، جس میں سے 2 طاق راتیں تو گزر چکی ہیں۔ اب 3 طاق راتیں باقی ہیں، آج جو آنے والی رات ہے 25ویں شب ہے، پھر 27ویں شب ہے اور 29ویں شب ہے، 3 راتیں اور باقی ہیں۔ اور یہاں بھی اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، کرم بالائے کرم، کہ جو آدمی سچائی کے ساتھ، صدق کے ساتھ ان راتوں کے اندر جاگنے کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، اس کے ارادے کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ سچائی کے ساتھ اس رات کی تلاش میں لگا ہوا ہے، یہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، پھر اللہ 1 شب قدر کا ثواب عطا نہیں کرتا، اللہ 5 شب قدر کا ثواب عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو بندے کی نیت کے ساتھ، اس کے ارادے کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے کہ جیسا بندہ اپنے اللہ سے گمان رکھتا ہے اللہ ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ تو 1 شب قدر نہیں، 5 شب قدر کا ثواب ہے۔ کتنا اللہ کا فضل ہے، کتنی اللہ کی عطا ہے، اور اس کے باوجود اگر انسان بھائی محروم رہ جائے تو پھر ہمارے لیے یہ سمجھو کہ محرومی یہ اپنی جانب سے ہے، یہ محرومی اللہ کی جانب سے نہیں، کہ ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ کے اس مہمان کا ہم نے کیا اکرام کیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے کہ اس کے معاملات کیسے رہے، اس کی معاشرت کیسی رہی، اس کی عادات اور اخلاق کیسے رہے، کیا رمضان آنے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی یا نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ ایک انسان اگر تھوڑی سی دیر کے لیے کسی حاکم کے پاس چلا جاتا ہے، کسی جج کے سامنے پیش ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر بڑی واضح تبدیلی آ جاتی ہے، اور بری عادت اور اطوار پیچھے چھوڑ کر آتا ہے، اور اس کے سامنے بڑا مؤدب کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ پتا ہے کہ حاکم کے سامنے پیشی ہے، اور یہاں تو احکم الحاکمین کے سامنے پیشی ہے۔ اور یہ مہینہ تو اللہ کا مہمان ہے، اس مہینے کے ساتھ کتنا ادب اور احترام ہونا چاہیے تھا، کتنا اس کا اکرام ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے، کیا ہم نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، کیا ہم نے غیبت کو چھوڑ دیا، کیا ہم نے کم ناپنے اور کم تولنے کو چھوڑ دیا، کیا ہم نے ملاوٹ کرنے کو چھوڑ دیا، ہم نے کیا اس مہینے کا احترام کیا۔ بلکہ دیکھا یہی جاتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کی نفع خوری بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کے اندر یہ چیز ہے، غیر مسلموں کے اندر یہ چیز ہے کہ جب ان کے کوئی مذہبی تہوار آتے ہیں ان کے یہاں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، اور ہمارے یہاں لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے، ہر چیز کے اندر مہنگائی کا دورہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیا ہم نے اپنی بری عادات اور اخلاق کو چھوڑا؟ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہم نے اس مہینے کا ادب اور احترام کیا، اور اگر نہیں چھوڑا تو پھر ہم نے اس مہینے کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کا یہ روزہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سفارشی ہوگا، لیکن کس کا روزہ سفارشی ہوگا؟ اس کا روزہ سفارشی ہوگا جس نے روزے کو روزے کی طرح سے رکھا ہوگا، یعنی روزہ رکھ کر گناہوں کو چھوڑا ہوگا، پھر اس کا روزہ اس کی اللہ کے دربار میں اس کا سفارشی ہوگا۔ باقی روزہ رکھ کر جھوٹ بھی بولنا، غیبت بھی کرنا، الزام اور تہمت بھی لگانا، کم ناپنا، کم تولنا، دھوکہ دینا، تو یاد رکھیے کہ پھر یہ روزہ کس کام کا روزہ ہے؟ ایک فریضہ سر سے ساقط ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن روزے کے فوائد اور ثمرات کا حاصل ہو جانا یاد رکھیے کہ اس طرح سے حاصل نہیں ہوا کرتے۔ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے کہ اللہ نے جب اتنا فضل فرمایا، اتنا عظیم مہمان چل کر ہمارے پاس آ گیا، اور ہم نے اپنی عادات اور اطوار کو نہ بدلا، ہم نے اپنی زندگی کو نہ بدلا۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے جتنی بھی عبادات مقرر کی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی فرائض اور واجبات ہیں، اس کا منشا یہی ہے کہ انسان کے اندر تبدیلی واقع ہونی چاہیے۔
یہ نہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ ویسا ہی انسان رہے. تو یاد رکھیے کہ یہ انسان اللہ کو پسند نہیں ہے. نیکی کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، اور وہ تبدیلی علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کا عمل اسے راس آ رہا ہے، اس کا عمل اسے ہضم ہو رہا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے. ورنہ تو ایسا بھی ہوتا ہے لوگ نماز پڑھ کے تکبر اور بڑائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بے نمازی کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرنے لگتے ہیں. تو پتہ چلا کہ نماز تو اس نے پڑھی لیکن یہ نماز اسے ہضم نہیں ہوئی کہ یہ بے نمازی کو حقیر سمجھ رہا ہے، اسے نفرت کا اظہار کر رہا ہے. تو یہ کیسا نمازی ہے؟ خود نیکی کر کے گناہگاروں سے نفرت کرے. تو اس لیے یہ اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ شب قدر کی رات، بھئی اب 3 راتیں باقی ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کا قیام بہت آسان ہے، کیونکہ رات کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ غروب سے ہو جاتی ہے، اور شب قدر میں ساری رات جاگنا شرط نہیں ہے. آسان سی بات ہے کہ اگر مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک انسان اور تراویح تک اللہ کے ساتھ مشغول ہو جائے، کچھ ذکر کر لے، تلاوت کر لے، نوافل پڑھ لے، اللہ سے دعائیں کر لے، اور عشاء کے بعد بے شک وہ سو جائے، لیکن فضولیات کے اندر اپنی رات کو ضائع نہ کرے. آج رات کا جاگنا تو ہوتا ہے لیکن فضولیات کے ساتھ ہوتا ہے. آج وہ گھوم پھر کر ہوتا ہے، یاریوں اور دوستیوں کے اندر ہوتا ہے. تو یہ جاگنا کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں بجز بھوکا پیاسا رہنے کی مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ جنہیں جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کہ جاگنے کی تکلیف تو برداشت کی لیکن حاصل کچھ بھی نہ ہوا. اور پھر سب سے بڑھ کر بات پچھلے جمعے بھی عرض کر رہا تھا کہ وہ جو وعید آئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، 3 بد دعائیں اور اس پر آمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، یعنی قبولیت کی اس پر مہر لگا دینا. اس میں سے ایک بد دعا یہی ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرائے. جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا، یعنی قبولیت کی مہر لگا دی. پتہ یہ چلا کہ رمضان کا مہینہ تو آتا ہی اسی لیے ہے کہ انسان اپنی بخشش اور مغفرت کرا لے. یہ سودا ہمارے دروازے پر آ جاتا ہے، ہم اس کے خریدار تو بن جائیں. لیکن افسوس کہ ہم اس سودے کے خریدار نہیں ہیں کہ جو بخشش اور مغفرت کا سودا ہے ہم اس کو خریدنا نہیں چاہتے. تو بھائی پھر کیا خریدنا چاہتے ہو؟ پھر اس کی ضد کو سوچ لو کہ اس کی ضد کیا ہے. تو اس لیے بھائی ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وعید بہت سخت موجود ہے کہ اس رمضان کا جو محروم ہے وہ معمولی درجے کا محروم نہیں ہے، وہ بہت بڑا محروم ہے. اور اب بھی کچھ لمحات باقی ہیں. آج یہ 24واں روزہ ہے، ابھی 5 روزے یا 6 روزے اور باقی ہیں. اگر اب بھی انسان اہتمام کر لے، ان 5 دنوں کی بھی اگر قدر کر لے، تو صبح کا بھٹکا اگر شام کو لوٹ آئے تو بسا غنیمت ہے. اور اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اگر ہمارا خاتمہ اچھا ہو گیا رمضان کا تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ درگزر فرما دے گا اور اللہ ہماری عبادات کو قبول کر لے گا، اللہ ہمارے حق میں بھی بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرما دے گا. اس لیے بھائی بہت ہی، اور یہ جو آیت میں نے اس دفعہ پڑھی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ کامیاب ہوا جو شخص جو پاک ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہوا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. تو یہاں تزکا سے جو مراد ہے وہ صدقہ فطر ہے، کہ اپنے آپ کو پاک کرنا. تزکا کہ روزے کے اندر انسان سے کچھ بے فائدہ بے ضرورت باتیں ہو جاتی ہیں، بے ضرورت کام ہو جاتے ہیں، کچھ فضولیات کے اندر ابتلا ہو جاتا ہے. یہ صدقہ فطر اس لیے مقرر کیا گیا کہ آدمی جب صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو یہ بے فائدہ باتوں سے پاک روزے کو کر دیتا ہے. اس لیے یہ اپنے صدقہ فطر کو عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کر دیا تو یہ زکوٰۃ مقبولہ ہے، اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا وہ واجب تو رہے گا، معاف تو نہیں ہوگا، لیکن پھر وہ عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے. اور اس لیے مقرر کیا گیا کہ جو غربا، جو مساکین،
جو عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے تو وہ صدقہ فطر ان کو دیا جائے تاکہ وہ عید کی خوشیوں کے اندر شریک ہو سکیں۔ اور فصلہ سے مراد نماز عید ہے، عید کی نماز ہے، اور صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عبادات جو رمضان کی ہیں یہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں جب تک کہ آدمی صدقہ فطر ادا نہیں کرتا۔ صدقہ فطر اپنی جانب سے اور اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے ہے، اور اگر کوئی بالغ اولاد کی جانب سے دے ان کی اجازت لے کر دے۔ اگر بغیر اجازت کے دے دیا، بیوی کی بغیر اجازت کے یا بالغ اولاد کی بغیر اجازت کے، تو پھر وہ ان کی جانب سے ادا نہیں ہوگا، اس لیے پہلے اجازت لے لینی چاہیے اور اس کے بعد ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے بھائی یہ رمضان کی جو آخری ساعتیں جب آتی ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوتی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 6 لاکھ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں کہ جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوتی ہے۔ اور جب رمضان کی آخری افطار ہوتی ہے، اس آخری افطار کے وقت پورے مہینے کے مجموعے کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ وہ وقت اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اسی طرح بھائی حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ روزے داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد شب قدر نہیں ہے، بلکہ جب مزدور اپنا کام پورا کر لیتا ہے اس مزدور کو مزدوری دے دی جاتی ہے اور اللہ مزدوری ہمیں یہ عطا کرتا ہے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو رمضان کی جب آخری رات ہوتی ہے اس رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ تو یہ سارے لمحات بھائی بہت عجیب و غریب ہیں۔ پھر اسی طرح جب عید کی رات آتی ہے، آسمانوں پر اس عید کی رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی انعام والی رات ہے۔ یہ عید کی رات کون سی رات ہے؟ یہ انعام والی رات ہے جس میں اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے۔ اور یہ عجیب و غریب یہ عید کی رات ہے کہ جو اس رات میں بیدار رہا، پھر وہی بات آتی ہے کہ بیدار کس طرح سے رہا۔ عید کی رات میں یعنی دونوں عیدوں کی رات میں جو عیدین کی رات میں بیدار رہا، فرمایا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب سب قلوب مردہ ہوں گے، لیکن جو عید کی رات میں بیدار رہا اس کا دل اس دن زندہ ہوگا۔ تو اس لیے اس رات میں، عید کی رات میں اکثر لوگ بازاروں میں گھوم پھر کا وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ ارے یہ رات تو اللہ سے مانگنے کی رات ہے، کیونکہ یہ انعام والی رات ہے، آسمانوں پر اس کا نام لیلۃ الجائزہ ہے۔ اس لیے عید کی رات کی بھی بھائی قدر کرنی چاہیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو آسمانوں پر اس کا نام لیلۃ الجائزہ لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی جل شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ عید کی نماز شہروں کے اندر فرض ہے، عید کی نماز گاؤں اور دیہات کے اندر نہیں ہے، اس لیے فرشتے شہروں میں آتے ہیں اور یہ فرشتے تمام شہروں میں زمین پر اتر کر تمام گلیوں کے راستوں پر اور سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے پکارتے ہیں، ایسی سریلی آواز سے پکارتے ہیں جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ اور یہ فرشتے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، چلو اس رب کریم کی طرف جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی جل شانہ فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام کر چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، کیونکہ فرشتوں نے انسان کی تخلیق پر اعتراض کیا تھا کہ آپ زمین پر ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں، یہ زمین پر فساد کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو پوری پوری مزدوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی جل شانہ کا ارشاد ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں،
میں تمہیں گواہ بناتا ہوں ان رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت میں نے ان کو عطا کر دی. اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اور بھائی مغفرت بھی بہت بڑی چیز ہے. تو میں نے رمضان کے روزے اور تراویح کے بدلے اپنی مغفرت میں نے انہیں عطا کر دی، اپنی رضا بھی عطا کر دی. اور پھر اللہ تعالیٰ بندوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، اے میرے بندو مجھ سے مانگو. میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں، یہ جو عید کا اجتماع ہے، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے اس سوال کو پورا کروں گا. آخرت کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے، اور آخرت کی ہر کوشش کو اللہ کامیاب کرتا ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو کوشش آخرت کے لیے ہے اللہ اس کوشش کو ضائع نہیں کرتا، اس کوشش کو ضرور کامیاب کرتا ہے. تو اپنی آخرت کے لیے جو مجھ سے سوال کرو گے میں تمہیں اس سوال کو پورا کروں گا اور تمہیں عطا کروں گا. اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر رکھوں گا کہ کوئی نقصان کی چیز تو نہیں مانگ رہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں مانگ رہے جس کا تمہیں فائدہ نہ ہو. کیونکہ بندہ بعض دفعہ ایسی چیزیں مانگ لیتا ہے، اللہ کے علم میں ہوتی ہے وہ چیز اس کے لیے مفید نہیں ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ اللہ اسے اس چیز سے بچاتا ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کو نقصان والی چیز سے بچاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور بچہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، حالانکہ خیر خواہی ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر ایسی چیز سے اپنے بندے کو بچاتے ہیں جو بندے کے لیے نقصان والی ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کی ستاری کرتا رہوں گا. بہت بڑی بات ہے. اللہ قسم کھا کے یہ بات فرما رہے ہیں. اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کسی بات پر قسم کھائی جائے تو اس بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کی ستاری کرتا رہوں گا. خیال رکھنا کیا ہے؟ تم میرا دھیان رکھو گے، نافرمانی سے بچتے رہو گے، تم میرا دھیان رکھو گے، نیکی کرتے رہو گے. اور جب تک تم میرا دھیان رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کی ستاری کرتا رہوں گا. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنے ایک بندے کو بلائے گا اور بلا کر اسے ایک اپنی چادر میں ڈھانپ لے گا کہ کوئی اور نہ دیکھ سکے. اور پھر اللہ اسے کہے گا کہ تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا. وہ بندہ اقرار کرتا جائے گا، ہاں یا اللہ یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا. اب وہ بندہ یہ سوچے گا کہ اب تو ایک ایک گناہ جو ہے گنوایا جا رہا ہے، اب تو میری ہلاکت قریب ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا میرے بندے، میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تیری ستاری کی، میں نے دنیا میں بھی تیری ستاری کی اور میں نے تیری یہاں بھی ستاری کی، میں تجھے رسوا نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف فرما دیں گے. تو بھائی اللہ کی ستاریت بہت بڑی چیز ہے. اور آج اگر ہم کوئی اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں، آج اگر لوگ ہمیں عزت اور احترام دیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اللہ کی ستاریت کار فرما ہے کہ اللہ نے ایک ایک انسان کے عیب کو چھپا رکھا ہے. ایک کے عیب کو اللہ دوسرے پر ظاہر نہیں کرتا. اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے. اگر اللہ ستاری نہ فرمائے تو انسان ایک دوسرے کے پاس بیٹھ بھی نہ سکے. تو یہ اللہ کی ستاریت کار فرما ہے. اس لیے بھائی اللہ سے ستاریت کا سوال کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ یہاں بھی ہماری ستاری فرما اور وہاں بھی ستاری فرما. کیونکہ اگر اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہے پھر اس کی رسوائی سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا. تو اللہ کی ستاریت کار فرمائے. اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہے کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کی ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا. میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا. یعنی کفار کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کروں گا. تمہاری حیثیت کچھ اور ہے، ان کی حیثیت کچھ اور ہے. ان کے سامنے تمہیں کیسے رسوا کر دوں گا؟ تم تو ایمان والے ہو، تم تو نام لیوا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو تمہیں کیسے رسوا کر دوں گا؟ لیکن اللہ تو قسم کھا کے یہ بات کہتا ہے. ہمیں بھی اس نسبت کی لاج رکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع گزار رہے ہیں.
اللہ قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہے، مر مٹنا چاہیے اللہ کی اس قسم پر، اپنی عزت و جلال کی اللہ قسم کھاتا ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے میں تمہیں کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ اور کیفیت یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو رسوا کرتے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو بھائی اللہ کی قسم کی لاج رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر کوئی رسوا ہوتا ہے اپنے کرتوت سے وہ رسوا ہوتا ہے، اسے اپنے کرتوت کو درست کر لینا چاہیے۔ اللہ کی ستاریت کی چادر تو سب کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اس عید کے میدان میں کہ اے میرے بندے اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ بندے سے راضی ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور عید کے میدان میں بندے کو یہ پیغام ملتا ہے کہ جاؤ بخشے بخشائے گھروں کو چلے جاؤ، بس تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ جب فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھتے ہیں تو فرشتے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں کہ اس امت پر اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا۔ تو بھائی عید کا دن جو ہے یہ خوشیوں کا دن ہے، لیکن میدان عید میں اللہ بخشش اور مغفرت عطا کرتا ہے اور روزے داروں کو اللہ انعام عطا کرتا ہے۔ پھر عید کس طرح سے منانی چاہیے؟ عید بھائی سادگی کے ساتھ منانی چاہیے، اور حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس طرح سے یہ وبا کا زمانہ ہے اور ایک مصیبت کا زمانہ ہے، اس میں جتنا ممکن ہو سکے اتنا سادگی کے ساتھ عید منائی جائے اور سنت کے مطابق عید منائی جائے۔ اور سنت میں خود سادگی موجود ہے، جو سنت کے مطابق اپنی عید کو منائے گا اس میں تو سادگی ویسے ہی آ جاتی ہے۔ کہ عید کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ بھئی صبح سویرے جلد بیدار ہونا، جو اٹھنے کا معمول ہے اس سے پہلے بیدار ہونا، اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، غسل کا کرنا، پھر اسی طرح سے غیر ضروری ناخن ہیں، غیر ضروری بال ہیں ان کا لینا، اور جو اپنے پاس لباس ہو اس میں سے جو اچھا لباس ہو وہ اچھا لباس پہننا۔ نیا جوڑا کوئی اس کے لیے ضروری نہیں ہے، لوگ پریشان ہوتے جی نیا جوڑا ہونا چاہیے، بھائی جو لباس میں اچھا لباس ہے وہ پہن لیجئے۔ یہ بازاروں کے اندر بھیڑ لگانا کرونا کا زمانہ ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے جو لباس بہتر ہو وہ لباس پہن لیں، اس میں کوئی شان و شوکت کی بات نہیں ہے، اصل چیز تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پھر خوشبو کا لگانا، مسواک کا کرنا، اور صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا، اور عید کی نماز کے لیے جلدی عیدگاہ پہنچنا اور عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ہمیشہ کھلے میدان میں ادا کی۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں وہ مسجد موجود ہے، مسجد غمامہ، کہ وہاں میدان میں آپ عید کی نماز ادا فرماتے تھے اور بادل آپ پر سایہ کر لیتے تھے، تو غمام جو ہے وہ بادلوں کو کہتے ہیں، اس لیے مسجد غمامہ وہ کہلاتی ہے کہ وہاں پر ترکوں نے مسجد بنائی تو کھلے میدان میں آپ نے عید ادا کی۔ لیکن اگر کسی کوئی مسجد میں، جامع مسجد میں، کسی بڑی مسجد میں اگر عید کی نماز ہوتی ہے اور اگر کوئی وہاں پر ادا کر لے تو عید کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ پھر عید کی نماز کے لیے پیدل جانا، اور اگر عذر ہو تو آدمی سواری پر بھی جا سکتا ہے، لیکن پیدل جانا یہ مستحب ہے۔ اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، اور عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھا لینا، کوئی کھجور کوئی چھوارا کھا کر عید کی نماز کے لیے جانا، اور جاتے ہوئے تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے جانا آہستہ آواز کے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا، اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ اسی طرح بھائی ایک اور جو ہے وہ رسم جو بہت زیادہ چل پڑی ہے کہ عید کے دن قبرستان جانا، اور اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم اپنے جو مرحومین ہیں ان سے عید ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اب تو لوگ کہنے لگے ہیں۔ تو یہ ایک رسم ہے اور جو بدعت بنتی چلی جا رہی ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے کہ قبرستان کسی بھی دن جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جایا کرتے تھے، تو کسی بھی دن جا سکتے ہیں، لیکن جب کسی ایک مستحب کام کو اس درجے لازم کر لیا جائے جیسے کوئی فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جائے تو پھر وہاں اس کام کا ترک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اس رسم کو ختم کرنا چاہیے کہ عید اس وقت تک عید نہیں ہوگی جب تک اپنے مرحومین سے جا کر عید نہ ملے۔ تو کیا وہ تو آپ سے عید ملتے ہیں؟ یہ تصور ذہنوں کے اندر کیوں ہے؟ بھائی گھر بیٹھے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے،
اس لیے اس رسم کو ترک کرنا چاہیے کہ یہ کیفیت ہے کہ قبرستان میں رش لگا ہوتا ہے اور سڑکوں پر ٹریفک ہوتی ہے کہ آج قبرستان جا رہے ہیں، تو یہ رسم بھائی ٹھیک نہیں ہے. کسی اور دن چلے جاؤ، عید کے دوسرے دن چلے جاؤ، تیسرے دن چلے جاؤ، عید گزار کر چلے جاؤ. کیا ضروری ہے عید کے دن جانا؟ اس لیے اس رسم کو ترک کرنا چاہیے. نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، اور نہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے کہ تم عید کے دن ضرور قبرستان جاؤ. اس لیے اپنی جانب سے کسی چیز کو اپنے اوپر لازم نہیں کرنا چاہیے. اور یہی چیز بدعت کہلاتی ہے کہ جب جس کام کا شریعت نے حکم نہ دیا ہو اور اس کام کو لازم کر لینا اور اسے بڑا اجر و ثواب سمجھنا، یہی تو بدعت ہے، دین کے اندر نئی بات کا پیدا کرنا. تو اس لیے بھائی اس رسم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ یہ چیز آج کل بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور پھر کہیں پر مجمع لگانا اس کرونا کے زمانے میں ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر عید کی نماز کے بعد عید مبارک کہنا یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ عید مبارک کہہ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. اور پھر مصافحہ عید کے بعد کرنا یہ بھی مستحب ہے، مصافحہ کر سکتے ہیں. لیکن آج کل کے حالات میں جیسے آج منع کیا جا رہا ہے تو آدمی دور سے عید مبارک کہہ لے. اسی طرح جو صدقہ فطر کی مقدار میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ گندم کے اعتبار سے جو صدقہ فطر ہے 110 روپے فی کس ہے گندم کے اعتبار سے، اور جو کے اعتبار سے صدقہ فطر 210 روپے ہے، اور کھجور کے اعتبار سے 700 روپے ہے، اور کشمش کے اعتبار سے 1400 روپے ہے. اس لیے جس کی جو حیثیت ہو، کم سے کم تو اس کے لیے جو کم حیثیت والا ہو، جس کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، اسے اپنی حیثیت کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے تاکہ غرباء اور فقراء اور مساکین خوشیوں کے ساتھ عید منا سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں والی عید نصیب فرمائے اور اس ماہ مقدس کی کامل برکات نصیب فرمائے. اور یہ بھائی اب جو چند ایام باقی ہیں وہ اس کی قدر کر لیجئے. اور بالخصوص یہ 3 طاق راتیں جو آنے والی ہیں، ان 3 طاق راتوں کے اندر اہتمام کر لیجئے. انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہم پر بھی فضل فرما دے گا اور اللہ ہمیں غافلین میں سے نہیں رکھے گا. لیکن اگر ہم نے یہ وقت بھی غفلت میں گزار دیا تو پھر یہ محرومی بڑے درجے کی محرومی ہے. نہ معلوم آئندہ رمضان کس کو نصیب ہوتا ہے اور کسے نصیب نہیں ہوتا. اس لیے جو چند ایام باقی ہیں اس کی قدر کریں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے گھروں میں نماز، کوئی بوڑھا ہے، معذور ہے، وہ بے شک گھر پہ نماز پڑھ لے. پھر اسی طرح سے اگر زیادہ جاگنے کا اہتمام نہیں ہو سکتا تو عشاء کی نماز، فجر کی نماز آدمی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. مغرب کے بعد کچھ اللہ سے رجوع کر لے شب قدر کی راتوں میں، کیونکہ رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے تو کم سے کم درجہ تو اسے حاصل ہو جائے گا اور شب قدر کے محرومین میں تو نہیں ہوگا. کم از کم اتنا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. پھر چاہے ساری رات وہ سوتا رہے، کچھ سحری موڑ کر نفل پڑھ لے اور کچھ اللہ سے مناجات کر لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے. انشاءاللہ تعالی اللہ اسے شب قدر کا ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس کی برکات عطا فرمائے اور اس ماہ مقدس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرمائے. آج ساری انسانیت پریشان ہے. پھر گزشتہ جمعے بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جہاں اپنے لیے دعا کی جائے وہاں سب کے لیے دعا کی جائے. بالخصوص ہندوستان کے اندر بہت زیادہ یہ وبا شدت کے ساتھ پھیل رہی ہے اور بہت زیادہ ان کے ہاں نقصان ہو رہا ہے، اموات ہو رہی ہیں. تو انسانیت کے ناطے ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اور جب بندہ کسی کی غائبانہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی دعا کی برکت سے اللہ اس کی خود کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگوں کی حاجت براری میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی حاجت براری میں لگ جاتا ہے. تو اگر ہم دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے صحت کی، عافیت کی، سلامتی کی، اللہ ہمیں صحت عطا فرمائے گا، عافیت عطا فرمائے گا، سلامتی عطا فرمائے گا. تو جب بھی دعا مانگیں اپنے تمام انسانوں کو اس دعا کے اندر شامل فرمائیں، کیونکہ انسانیت کے ناطے سب کا حق ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.